الحمد للہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے والدین کی تربیت کے تعلق سے۔ ہم ہمیشہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے گفتگو سنتے رہتے ہیں، تقریریں سنتے رہتے ہیں، لیکن والدین کی تربیت کا بھی اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں، تمام والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اولاد کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں، مگر تربیت کی راہ میں بعض والدین کوتاہی برتتے ہیں، جس کی وجہ طریقۂ تربیت سے یا تو ناواقفیت ہو سکتی ہے یا پھر کوئی اور سبب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں وہ قرآنی آیات اور احادیث پیش کرتے ہیں جن میں والدین کی ذمہ داری پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے شفقت پیدری سے پر نصیحت، جس کا ذکر سورہ لقمان میں ہے، ہمارے لیے ایک درس ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے امر خداوندی کو بجا لانے کے لیے مشورہ کرنا بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور حضرت یوسف کا اپنے والد حضرت یعقوب سے اپنے خواب کو بیان کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ جہاں تک احادیث کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھلائے۔ سنن ترمذی، مستدرک حاکم، مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین کے حقوق تو ہم نے جان لیے، اولاد کے کیا حقوق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ ایک تیسری حدیث جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب یاد رہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے بروز قیامت اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ امیر اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی۔ یہ وہ احادیث اور وہ قرآنی آیات تھیں جن میں والدین کی ذمہ داری کو بتلایا گیا ہے۔ اب ہم والدین کی بعض کوتاہیاں جن کی نشاندہی کرنا بہت ہی ضروری ہے، خاص طور سے اس دور میں، اور ان کا کیسے تدارک کیا جا سکے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، اولاد سے معنوی طور پر والدین کا دوری اختیار کرنا، اور اس کے کئی ایک وجوہات ہو سکتے ہیں، جیسے اولاد کے ساتھ وقت نہ گزارنا، یا ان کے ساتھ ہر بات میں سختی سے پیش آنا، مار پیٹ کرنا، اولاد کی پریشانی کی طرف توجہ نہ دینا، ان کی پریشانی کو پریشانی نہ سمجھنا، ان کی پریشانی کو انسنی کر دینا، بد اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، یعنی اولاد کو قریب کرنے کے بجائے دور کرنے والی
तमाम हरकतें करना, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। चुनांचे एक बाप का अपनी औलाद के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ होना चाहिए, उसके साथ खुले मिजाज के साथ रहना चाहिए, ताकि औलाद अपनी बात को अपने वालिदैन के साथ या अपने वालिद के साथ शेयर करने में हिचकिचाहट न महसूस करे, डर न महसूस करे। हम डर का माहौल इस कदर क्रिएट कर देते हैं जिसकी बुनियाद पर हमारी औलाद हमसे अपनी दिल की बातें शेयर करने से गुरेज करती है, और फिर बाद में जा कर के वो उसका असर उस पर गलत पड़ता है और बाद में हम पछताते हैं। तो औलाद के साथ हमारा ताल्लुक़ बिल्कुल दोस्ताना टाइप से हो। नंबर 2, वालिदैन की औलाद की ख़ुद गलत तरबियत करना, जैसे औलाद से झूठ बोलवाना। कोई आपको तलाश करने के लिए आया है, आपने अपनी बच्चे से या बच्ची से कहा कि जाके कह दो कि मैं घर में नहीं हूँ। अब वो बच्ची उसे क्या मानो या वो बच्चा उसे क्या मानो, वो जा कर के कहता है कि अब्बू कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है। अब जब आप सुनते हैं तो उसे तमाचा जड़ते हैं, उसे मारते पीटते हैं कि हमने ये थोड़ी कहा था, हमने ये कहा था कि तुम कह दो कि अब्बू नहीं है। तो आप तो एक झूठ भी बोलवा रहे हैं, और झूठ ना बोलने पर आप पिटाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ से आप उनकी गलत तरबियत कर रहे हैं। इसी तरीके से बसा औक़ात वालिद वालिदा की चुगली या वालिदा वालिद की चुगली औलाद से सुनते हैं और उन्हें मना भी नहीं करते हैं, बल्कि पेट थपथपाते हैं, खुश होते हैं। जबकि कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। इस आयत में साफ साफ ईमान वालों से ये कहा गया कि आप बहुत सी बदगुमानियों से बचें, चूँकि बदगुमानियाँ ये इंसान के दरमियान बहुत बड़ा खलल पैदा करने वाली चीज़ है। बसा औक़ात इससे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। औलाद अपने वालिदैन से या अपने बाप से या अपनी माँ से बिखर जाती है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में कहा, ए ईमान वालों, बहुत सी बदगुमानियों से बचो, क्योंकि बाज़ बदगुमानियाँ ऐसी हैं जो गुनाह है। वला तजस्ससू, और किसी के पीछे जासूसी मत करो, उसके टोह में मत जाओ। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, न तुम में से कोई किसी की ग़ीबत करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? यकीनन तुम इसे नापसंद करोगे। तो ये आयत हर एक के लिए, आप अगर बाप की हैसियत से तो आपके लिए भी है, आप अगर औलाद की हैसियत से हैं तो आपके लिए भी है, आप अगर वालिदैन की हैसियत से हैं तो आपके लिए भी है, आप अगर वालिदा की हैसियत से तो आपके लिए भी ये आयत है। चुनांचे इस आयत को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। नंबर 3, ख़ुद इस्लामी तालीमात पर अमल न करना और औलाद को इस्लामी तालीमात पर अमल करने पर इसरार करना, जबकि औलाद की सही तरबियत उसी वक्त मुमकिन है जब ख़ुद वालिदैन शरीयत के मुताबिक अमल करें। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले कहा कि आप ख़ुद अपने आप को भी आग से बचाने की फ़िक्र करें, आग से बचाएं। चुनांचे
اس آیت میں قو انفسکم و اہلیکم جو سورہ تحریم کی آیت ہے، سب سے پہلے انفسکم کو مقدم کیا، اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ نصیحت کرنے والا یا باپ کوئی بھی ہو، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر بھی اور اسلامی تعلیمات کو نافذ کرے اور ان اعمال سے پرہیز کرے جو انسان کو ہلاکت کرنے والے ہیں۔ اب ہم خود عمل نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جنید بغدادی ہو، یزید بسطامی ہو اور ہماری بیٹیاں رابعہ بصریہ ہوں، تو یہ ناممکن ہے۔ نمبر 4، خود والدین موبائل میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ اولاد ان کی حرکات کو دیکھتی ہے اور اس اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے، چنانچہ وہ بھی چاہیں گے کہ وہ موبائلوں کے ساتھ کھیلے، موبائلوں میں ان کا جی لگے گا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ موبائل میں بہت زیادہ اپنا وقت صرف نہ کریں، خصوصاً اولاد کے سامنے موبائل کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں۔ ایسے بھی موبائل کا زیادہ استعمال کرنا میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی خیر کے کام کے لیے ہو، عام طور پر لایعنی چیزوں میں انسان اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ 5واں، اچھے کاموں پر اولاد کی دل شکنی نہ کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے بیٹا، تو بسا اوقات ہم ان کی بیٹا یا بیٹی اولاد کی ہم دل شکنی کرتے ہیں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تاکہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ اور خیر کا کام کر سکے۔ 6، حلال رزق سے اولاد کی پرورش کرنا، یہ بہت ہی اہم جز ہے۔ ہم حرام رزق سے اولاد کی پرورش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جس مال سے ہم اس کی پرورش کریں گے اس کے آثار اس پر مرتب ہوں گے۔ چنانچہ ایک بنیادی چیز ہے کہ انسان حلال رزق سے اپنی اولاد کی پرورش کرے۔ نمبر 7، لباس میں شریعت کا پاس و لحاظ رکھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو اس طرح کے لباس پہناتے ہیں اور جو نیم برہنہ لباس ہوتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہی چیزیں جو ہے اس کے ذہن میں پلتی بڑھتی رہتی ہیں اور بعد میں جا کر کے پھر وہ ایسا ہی لباس پہننا پسند کرتی ہیں جو نیم برہنہ لباس ہو۔ نمبر 8، اولاد کو بد دعا دینے سے پرہیز کرنا۔ یہ عام طور پر ماؤں میں یہ بعض کثرت سے پائی جاتی ہے کہ وہ دعا بھی کثرت سے دیتی ہیں، لیکن بسا اوقات ایموشنل ہو کر کے، جذبات میں آ کر کے فوراً بد دعا دینے لگتی ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے آثار بھی مرتب ہو سکتے ہیں اور پھر آپ لاکھ بعد میں سر پٹ گئے اور یہ کہیں کہ میری اولاد ضائع ہو گئی، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ بد دعاؤں سے نوازتی رہتی تھی۔ چنانچہ ماؤں کو چاہیے کہ اولاد کو بد دعا دینے سے پرہیز کر دیں۔ یہ جائے کہ ان لوگوں کو جو بہت زیادہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنے کے بارے میں بات کہی گئی ہے، تو ہم کیسے اپنی اولاد کو بد دعا دیں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 9، بچوں کی تربیت میں عمر کا لحاظ بھی کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بچوں کے ساتھ بڑوں کی طرح، اب بڑوں کے ساتھ بچوں کی طرح ٹریٹمنٹ کریں کہ ایک ہی ڈنڈے سے ہر ایک کو ہانکنے کی کوشش کریں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 10، عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے سے کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے
تو فوراً والد یا والدہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری تعلیم و تربیت میں ہم نے یہ خرچ کیا، یہ کیا، وہ کیا. تو بچوں کی تعلیم میں خرچ کیے جانے والے مال پر احسان نہ جتلائیں، کیونکہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا نظم آپ کے ذمے ہے، آپ ذمہ دار ہیں. چنانچہ ذمہ داری کو نبھانا یہ کوئی احسان نہیں بلکہ اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے. امید ہے کہ آپ ان باتوں پر دھیان دیں گے اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے خود اپنے آپ کی بھی تربیت کو ضروری سمجھیں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.